بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محترم بھائی اور دوستو، آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 172 سے شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ آج ہی ہم اس سورت کو ختم بھی کریں گے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. لن يستنكف المسيح، ہرگز نہیں عار محسوس کریں گے جناب مسیح علیہ السلام، ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی مقرب فرشتے اللہ کے بندے ہونے سے عار محسوس کریں گے. لن یستنکف، یہ لفظ استنکاف سے ہے. استنکاف کا معنی ہے عار محسوس کرنا یا انکار کرنا یا شرمندگی محسوس کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت مسیح سے مراد کون ہیں؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام اس بات سے عار محسوس نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ ہی مقرب فرشتے اس بات سے عار محسوس کریں گے، اور نہ ہی وہ اس سے انکار کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں. در حقیقت اس سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح تصور پیش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کس طرح پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہیں. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف ڈال دیا تھا. اور اس کلمہ سے مراد کون سا کلمہ ہے؟ کلمہ کن، جس کا معنی ہے ہو جا. یہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، اور اس کے ساتھ ہی جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری، وہ جو آگے ہے وروح منہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہیں. تو روح جو ہے وہ اسی طرح سے پھونکی حضرت جبریل علیہ السلام نے، ادھر کلمہ کن کہا اور جبریل علیہ السلام نے روح پھونکی، تو اس کے ساتھ ہی حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہرا اور ان کے بطن میں عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. تو یہ وہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ اگر بغیر ماں باپ کے پیدا کرنا چاہے تو پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور اگر اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے پیدا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، بغیر ماں کے پیدا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے.
تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں واضح تصور پیش کرنے کے بعد فرمایا کہ لا تقولوا ثلاثہ، کہ تم تین نہ کہو، کیونکہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ کیا ہیں، یہ اللہ ہیں وہ، اور ان میں کئی فرقے تھے. در حقیقت نصارہ کے کئی فرقے تھے. ان میں سے ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود اللہ ہیں. کچھ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ اللہ کے شریک ہیں، بیٹے ہو کر اللہ تعالیٰ کے شریک بن گئے. تو ان کے کئی گروہ تھے، کئی فرقے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہنے سے منع فرمایا، لا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے یا اللہ تین ہے. نہیں، انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہی الہ ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں. نہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے شریک ہیں اور نہ ہی روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں. تو یہ عقیدہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، تم یہ کہتے ہو نا اے نصارہ کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہو کر اللہ کے شریک ہیں، تم یہ کہتے ہو نا، یہ بالکل غلط ہے. حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی عار نہیں، ان کو کوئی انکار نہیں اس بات سے کہ وہ کیا ہیں، اللہ کے بندے ہیں. ان یکون عبدا للہ، اللہ کا بندہ ہونے میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی عار نہیں ہے، ان کو کوئی انکار نہیں ہے اس بات سے، بلکہ وہ اس بات کو اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتے تھے کہ وہ اللہ رب العزت کے بندے ہیں. اور اللہ کا بندہ ہونا یہ شرف ہے، شرف خود انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرف ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں. یہی وجہ ہے کہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی وصف بیان کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی کس کو، اپنے بندے کو. یہ وصف اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں سید الانبیاء کے لیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو جب امام الانبیاء اور سید البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کم از کم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کمتر ہیں رتبے کے اندر. فضیلت کے لحاظ سے فضیلت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ہے بنسبت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو جس کی فضیلت زیادہ ہے وہ اللہ کے بندے ہیں، تو جس کی فضیلت کم ہے وہ اللہ کے بندے کیوں نہیں ہوں گے؟ ان کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں ہے، کوئی انکار نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں. لہذا اے نصارہ، تم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بندہ مانو، اللہ کا رسول تسلیم کرو، ان کو اللہ نہ کہو یا اللہ کا بیٹا نہ کہو یا اللہ کی خدائی میں ان کو شریک نہ بناؤ، بلکہ اللہ اکیلا معبود برحق ہے اور اللہ کی الوہیت میں اور اللہ کی ربوبیت میں اس کا کوئی شریک نہیں. نہ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شریک ہیں اور نہ ہی للملائکۃ المقربون، اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں ان کو بھی اس میں کوئی عار نہیں، کوئی انکار نہیں کہ وہ اللہ کے بندے بنے. لہذا ان کو بھی تم اللہ کا شریک نہ بناؤ. آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین مکہ فرشتوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ کون ہے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، مشرکین مکہ نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ سبحانہ، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے. بل عباد مکرمون، فرشتوں کے بارے میں کہا نا مشرکین مکہ نے کہ یہ اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے. بل عباد مکرمون، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے مکرم بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، قابل اکرام اور قابل احترام. گویا اس آیت سے بھی یہی معلوم ہوا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، وہ اللہ کی الوہیت میں شریک نہیں ہے. اسی لیے اس کے بعد فرمایا وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو شخص اللہ کی عبادت سے عار محسوس کرے یا اللہ کی عبادت سے انکار کر دے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور وہ تکبر میں مبتلا ہو جائے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت سے بڑا سمجھنا تصور کر دے، بڑا سمجھنا شروع کر دے.
اللہ نے فرمایا فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے پاس جمع کرنے والا ہے، ان قریب ان کو اپنے پاس جمع کرے گا اور پھر ان کو ان کے کیے کی سزا دے گا۔ یہ جو اللہ کی عبادت سے انکار کرتے تھے اور جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکنے سے بڑا سمجھتے تھے، تکبر کرتے تھے، بڑائی کے اظہار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس جمع کر کے ان کو ان کے جرائم کی سزا دے گا، ان کے اس تصور کے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا کہ یہ اللہ کی عبادت سے بڑے ہیں۔ اللہ کی عبادت سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے بندہ ہی بننا چاہیے اور بندگی کا ہی اظہار کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ انسان اللہ رب العزت کی عبادت سے ہی اپنے آپ کو بڑا تصور کر لے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب کا حکم ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی میرے سامنے جھکنے سے اور مجھ سے مانگنے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی اور کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی، جو لوگ اس طرح اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہیں، فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگ ذلیل و خوار کر کے جہنم کے اندر داخل ہوں گے، ذلیل و خوار ہو کر یہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے، ذلت و خواری کے ساتھ ان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا والعیاذ باللہ۔ کہ ان کو جو کہ اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کا اظہار کرنے کی بجائے وہ اس سے اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے وہ تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو تکبر جو ہے خصوصاً اللہ کی عبادت سے اگر تکبر ہو تو یہ انتہائی خطرناک ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے تو وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت سے بڑا تصور کرتا ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو اچھے عمل کرتے رہے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر پورے پورے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اجر میں نقص نہیں ڈالے گا، کسی کے اجر میں کمی نہیں کرے گا، بلکہ پورے پورے اجر دے گا، بلکہ صرف پورے پورے اجر ہی نہیں دے گا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے گا۔ پورا پورا اجر ہی نہیں، پورا پورا بدلہ ہی نہیں دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور زیادہ عطا کرے گا۔ یہ اور زیادہ کیا ہے؟ یہ وَيَزِيدُهُم، اس سے مراد دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو حق شفاعت بھی نصیب کرے گا کہ وہ اپنے اہل و عیال کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں وہ شفاعت کر سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافی فضل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافی مہربانی ہوگی، اعمال کا پورا بدلہ ان کو دے گا اللہ تعالیٰ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے بندوں کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دینے کے ساتھ ساتھ ان کو حق شفاعت بھی نصیب کرے گا کہ لو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں تم شفاعت بھی کر سکتے ہو۔ ایک تو یہ تفسیر۔ دوسرا یہ کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اللہ رب العزت کا دیدار ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اہل ایمان کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ بھی دے گا اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ان کو نصیب کرے گا۔ اور کچھ اور وہ کیا ہے؟ مزید کیا ہے جو اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر اہل جنت کو نصیب کرے گا؟ وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ اہل جنت سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی نعمت نہ دوں جو میں نے ابھی تک تمہیں نصیب نہیں کی ہے؟ اہل جنت کہیں گے اللہ تو نے سب کچھ دے دیا جنت کے اندر، کون سی چیز ہے جو تو نے عطا نہیں کی ہے؟ اللہ تو نے ہمارے چہروں کو سفید کر دیا، چہروں کو تو نے نور بخش دیا، اور تو نے ہمیں جنت کے اندر داخل کر کے ہمیں ساری نعمتیں عطا کر دی۔ اللہ فرمائے گا نہیں، ابھی ایک نعمت ہے جو میں نے تمہیں نصیب نہیں کی۔ پھر اللہ رب العزت خود سامنے آئے گا اہل جنت کے،
اہل جنت جب اللہ رب العزت کو دیکھیں گے تو جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے، اور اللہ رب العزت کا دیدار اور اللہ کی زیارت ہی سب سے زیادہ اہل جنت کو محبوب ہوگی۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، ایمان والوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے پورے اجر بھی دے گا، پورا بدلہ بھی دے گا، اور مزید بھی عطا کرے گا۔ اس مزید سے مراد یہی ہے، یا تو حق شفاعت یا پھر اللہ رب العزت کی زیارت جو اہل جنت کے لیے خاص ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے عار محسوس کی یا جنہوں نے انکار کر دیا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور جنہوں نے تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ایسے لوگ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست نہیں پائیں گے اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کا انجام ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے پورے اجر دے گا اور مزید اپنی طرف سے عطا کرے گا۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے عار محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت سے بڑا تصور کرتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا، اور قیامت کے دن ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لہذا ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنے لیے شرف محسوس کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا شرف ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے، اور اس نے ہمیں اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دی ہے، اور اس نے ہمیں اپنے سامنے بندگی اور عاجزی اور تواضع اور انکساری ظاہر کرنے کی توفیق دی ہے۔ اسی میں بندے کے لیے شرف ہے، اسی میں بندے کے لیے عزت ہے۔ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے اور اپنے چہرے تک کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے، یہ چہرہ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ قابل اکرام عضو ہے انسان کے اعضاء میں سے چہرہ۔ اس چہرے تک کو، اپنی پیشانی تک کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹکا دیتا ہے، تو وہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جب وہ اس طرح اپنے آپ کو گرا کر، اپنے آپ کو ذلیل کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے، حتیٰ کہ اس چہرے کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے، مٹی کے اندر ملا دیتا ہے اپنے چہرے کو، اپنی پیشانی کو، تو اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری بندگی کر رہا ہے، میرا بندہ میرے سامنے جھکا ہوا ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میرے بندے کو مجھ سے امیدیں ہیں، میرے بندے کے دل میں میرا خوف ہے، میرے بندے کے دل میں میری محبت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کے ان جذبات کو دیکھتا ہے تو بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے، بندہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا سب سے زیادہ قرب اس وقت بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو اللہ رب العزت کی بندگی کرنی چاہیے اور انبیاء کو اللہ کے بندے تصور کرنا چاہیے۔ افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے آج انبیاء کو وہ مقام عطا کر دیا ہے، اپنی طرف سے وہ مقام دے دیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھا ہے، ان کی تعریف میں غلو کرتے ہوئے، حد سے تجاوز کرتے ہوئے، حد سے بڑھتے ہوئے ان کو اس مقام تک پہنچانے کی کوشش کی ہے جو مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تطرونی، میری تعریف میں غلو نہ کیا کرو، کما اطرت النصارى ابن مریم، جس طرح نصارہ نے ابن مریم کی تعریف میں غلو کیا اور ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا یا ان کو اللہ کا شریک بنا دیا، اس طرح تم میری تعریف میں غلو نہ کرنا۔ انما انا عبد، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، ورسولہ، اور اس کا رسول ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لہذا تم بھی اسی بات کے اقرار کرو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس لیے اس میں شرف اسی چیز میں ہے، انبیاء بھی اسی چیز میں اپنا شرف سمجھتے تھے، مقرب فرشتے بھی اسی میں اپنا شرف سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ لہذا ہم سب کو بھی اللہ رب العزت کی بندگی کرنے میں اپنی عزت سمجھنی چاہیے اور اپنے لیے شرف سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ شرف اور یہ عزت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس واضح دلیل۔ برہان سے مراد وہ قاطع دلیل ہے کہ جس کے آنے کے بعد کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔
قاطع دلیل، یقینی دلیل. برہان اس یقینی قطعی دلیل کو کہتے ہیں کہ جس کے آنے کے بعد کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے. تو اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں تمہارے پاس وہ دلیل قاطع آ چکی، وہ یقینی دلیل آ چکی. اور اس یقینی دلیل سے مراد کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید ایسی برہان ہے، ایسی دلیل ہے کہ اس کے آنے کے بعد پھر کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے حق کو کھول کر بیان کر دیا اس قرآن مجید کے اندر، اور باطل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا کہ یہ چیز باطل ہے. تو اس کے آنے کے بعد کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور تمہاری طرف ہم نے وہ نور نازل کیا جو بہت ہی واضح اور صاف ہے. تو قرآن مجید کیا ہے؟ وہ نور ہے. یہ قرآن مجید روشنی ہے. یہ قرآن مجید بھٹکنے والوں کو روشنی دکھلاتا ہے. شرک اور بدعت کی گمراہی میں بھٹکنے والے جو لوگ ہیں، یہ قرآن مجید ان کو توحید کا نور دکھلاتا ہے. قرآن مجید ان کو سنت کا نور دکھلاتا ہے. لہذا شرک اور بدعت کی تاریک گھاٹیوں سے نکل کر اس قرآن مجید کے نور کو قبول کرنا چاہیے، اور اس قرآن مجید کے نور کو اپنے دلوں میں اتارنا چاہیے. اس کا نور ہوگا تو ہم حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکیں گے، ورنہ اگر اس قرآن مجید کا نور نہیں ہوگا تو پھر ہم حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں گے. جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ اس صلاحیت سے محروم ہیں. بہت سارے لوگ آج حق کو باطل میں فرق نہیں کر پاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر قرآن کا نور جو ہے ان کے دلوں کے اندر نہیں اترا ہے. اس کی روشنی سے وہ محروم ہیں. تو اس کی روشنی حاصل کرنے کے لیے اور اس کے نور کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس قرآن کو پڑھنا ہوگا. ہمیں اس قرآن کے اندر تدبر کرنا ہوگا، اس کے اندر غور و فکر کرنا ہوگا. اس میں اللہ رب العزت کی جو مراد ہے، اللہ کے جو معانی اور مقاصد ہیں، ان کو سمجھنا ہوگا. تبھی ہمیں اس قرآن مجید کا نور اور اس کی روشنی نصیب ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے اللہ رب العزت کو مضبوطی سے تھام لیا، یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو داخل کر دے گا اپنی رحمت میں. وَفَضْلٍ، اور اپنے فضل اور مہربانی میں. وَيَهْدِيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے گا. الیہ، اپنی طرف. صراطا مستقیما، اور یہی سیدھا راستہ ہے. یہی سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے کہ آپ اللہ رب العزت کو مان لیں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر کا اقرار کر لیں اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کر دے گا سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف. پلس اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت میں داخل کر لے گا، اپنے فضل سے آپ کو نوازے گا. یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب آپ اللہ رب العزت کے دین کو مضبوطی سے تھامیں گے اور اللہ رب العزت پر سچا ایمان لائیں گے. آخری آیت اس سورت کی فرمایا یستفتونک، یہ لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں. میں پہلے یہی لفظ جو ہے اسی سورت کے اندر پہلے بھی آ چکا، وَيَسْتَفْتُونَكَ، کہ یہ صحابہ کرام آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں. صحابہ کرام اپنے ہر مسئلے میں رجوع کس کی طرف کرتے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب اور قیامت تک جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کو کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یا اس شخص کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو قرآن اور حدیث کا عالم ہو، جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہو، اس کی طرف اس کو رجوع کرنا چاہیے اور اس سے فتویٰ طلب کرنا چاہیے اور اس سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ آپ مجھے فتویٰ دیں میرے اس مسئلے کے اندر، کس کی روشنی میں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مجھے فتویٰ دیں. یہ نہ کہیں کہ مجھے فلاں فقہ کی روشنی میں فتویٰ بتلائیں، میں فلاں فقہ کا پیروکار ہوں تو لہذا مجھے اس فقہ کی روشنی میں مجھے فتویٰ بتائیں اور مسئلہ بتائیں. نہیں، بلکہ آپ جب فتویٰ طلب کریں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ طلب کریں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، اہل علم سے سوال کیا کرو اگر تمہیں علم نہ ہو. کس طرح سوال کیا کرو؟ بالبینات والزبر، دلائل اور براہین کے ساتھ ان سے مطالبہ کیا کرو کہ ہمیں یہ مسئلے دلائل اور براہین کی روشنی میں بتلائیں. قرآن کیا کہتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے، اس کی روشنی میں ہمیں بتلائیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
چونکہ وحی کے پیروکار تھے، اللہ رب العزت کے کلام اللہ کی وحی کے پیروکار تھے، تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف براہ راست آتے تھے، براہ راست آپ سے فتوے طلب کرتے تھے۔ اللہ نے جواب دیا قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ فتویٰ طلب کیا گیا کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فتوے کا جواب کون دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ پہلے میں یہ حکمت بیان کر چکا ہوں، پہلے جب اس طرح کی آیت آئی تھی سورۃ النساء میں تو اس کی وجہ بیان کی تھی کہ فتویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا گیا ہے، لیکن اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں جی جی اس کی وجہ بیان کریں۔ یہ بھی پڑھ رہے ہیں وما ينطق عن الهوى۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت اللہ ہی کا فتویٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ اللہ ہی کا فتویٰ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ اللہ کا فتویٰ ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ فتویٰ دیں گے وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ دیں گے، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ دیں گے وہ در حقیقت کس کا فتویٰ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کہا قل اللہ یفتیکم، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ کے بارے میں ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں اسی سورۃ النساء کے شروع میں، جب ہم نے وہ رکوع پڑھا تھا جس میں اسلام کے قانون وراثت کی وضاحت کی گئی ہے، تو قانون وراثت جو ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا، مجھے امید ہے کہ آپ کو وہ قانون وراثت یاد ہوگا۔ الحمدللہ ہم نے قرآن کی روشنی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں میراث کے وراثت کے بہت سارے مسائل کی وضاحت کی تھی، اس میں سے ایک کلالہ کی وضاحت بھی آئی تھی وہاں پر۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ کلالہ کس کو کہتے ہیں جی؟ جی بالکل صحیح۔ کلالہ اس کو کہتے ہیں اس میت کو کہ جب وہ فوت ہوا تو نہ اس کے اصول تھے اور نہ اس کے فروع تھے۔ اصول سے مراد کون ہے؟ باپ دادا۔ کسی انسان کی اصل اس کا باپ ہوتا ہے اور اس کا دادا ہوتا ہے، تو نہ اس کے اصول زندہ، یعنی باپ دادا زندہ نہیں ہے، ماں باپ بھی زندہ نہیں، دادا بھی زندہ نہیں، اور نہ اس کے فروع۔ فروع کون ہوتے ہیں؟ اولاد فروع ہوتی ہے، فرع ہوتی ہے۔ انسان سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کی فرع ہوتی ہے۔ تو وہ انسان جو فوت ہوا، فوت ہونے کے وقت نہ اس کے اصول تھے، نہ ماں باپ زندہ تھے، اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد تھی، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو اس کے بارے میں یہ سوال کیا جا رہا تھا صحابہ کرام کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ سنیے پھر اللہ تعالی نے کیا جواب دیا۔ اللہ فرماتے ان امرؤ ہلک، اگر ایک شخص فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، اس کی اولاد نہ ہو، اولاد بھی نہ ہو اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہو، ولہ اخت، لیکن اس کی بہن موجود ہو، ماں باپ نہیں ہے، دادا نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے لیکن بہن موجود ہے، فلہا نصف ما ترک، تو وہ جو کچھ چھوڑ کے جائے گا اس کے ترکے میں سے آدھا حصہ کون لے جائے گی؟ اس کی بہن لے جائے گی۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَد، اور وہ یعنی وہ اس کا بھائی، یعنی اگر کلالہ عورت ہو، یعنی ایسی عورت فوت ہو کہ اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں اور اس کی اولاد بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اور اس کا بھائی موجود ہو، تو بھائی یرثها، بھائی اس کا وارث ہوگا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَد، اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو، یعنی بہن کی اگر اولاد نہیں ہے اور نہ اس کے ماں باپ زندہ ہیں اور بھائی زندہ ہے، تو بھائی جو ہے اس کا مکمل طور پر وارث ہوگا، وہ اپنی بہن کی پوری جائیداد کا وارث ہوگا۔ لیکن اگر بہن وارث بن رہی ہے بھائی کی تو اس کو کتنا ملے گا؟ اس کو آدھا ملے گا، اور بھائی کو مکمل وراثت ملے گی اپنی بہن کی، وہ بہن جس کے نہ ماں باپ زندہ ہیں اور نہ ہی اس کی اولاد زندہ ہے۔ اگر ایک بہن ہو تو اس کو تو آدھا حصہ ملے گا، مرنے والے کی وراثت اور اس کے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا۔ لیکن اگر دو ہوں تو فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر وہ دو بہنیں ہیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو وہ جو کچھ چھوڑ کے جائے گا اس میں سے ان دو بہنوں کو کتنا ملے گا؟ 2/3 حصہ ملے گا۔
2/3 حصہ, 2/3 حصے سے مراد اس کے ترکے کے 3 حصے کر لیے جائیں. 2 حصے کس کو ملیں گے؟ 2 بہنوں کو مل جائیں گے. اچھا جی, اگر یہ دیکھیں اب تک جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اگر مرنے والے شخص کی 1 بہن ہو یا 2 بہنیں ہوں, 1 بہن ہو تو اس کو آدھا حصہ ملے گا, 2 بہنیں ہوں تو 2/3 حصہ ملیں گے. اور اگر عورت مر رہی ہے اور اس کا بھائی وارث ہے, اس کی اولاد نہیں, اس کے ماں باپ بھی نہیں, بھائی ہے, تو بھائی اس کا مکمل طور پر اس کے ترکے کا وارث ہوگا. لیکن اگر ایک شخص ایسا فوت ہوا ہے کہ ماں باپ بھی نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے, لیکن اس کے بہن بھائیوں میں دونوں ہیں, بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں, بہنیں اور بھائی دونوں موجود ہیں, تو پھر ان دونوں بہن بھائیوں میں دونوں کے اندر وراثت کس طرح سے تقسیم ہوگی؟ فرمایا وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً, اگر بھائی ایسے ہوں کہ مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں, بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اصول یہاں پر لاگو کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر پہلے ذکر کیا ہے اولاد کے تعلق سے, کہ ایک مرنے والے کی اولاد ایسی ہو کہ اس کے اندر بیٹے بھی ہوں بیٹیاں بھی ہوں, تو اولاد کے اندر کون سا اصول جو ہے وہ کار فرما ہوگا, کون سا اصول لاگو کیا جائے گا کہ بیٹے کو 2/3 نہیں, بیٹے کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا. یعنی ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں جیسا حصہ ملے گا, ایک بیٹے کو یا ایک مرد کو 2 عورتوں جیسا حصہ ملے گا. تو اللہ نے فرمایا اگر اس مرنے والے شخص کے بہن بھائی ایسے ہوں کہ جن میں بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں, فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے حصے کی طرح ملے گا, ایک مرد کو 2 عورتوں کے حصے کی طرح ملے گا. یعنی مرد کے لیے ڈبل حصہ ہوگا اور عورت کے لیے سنگل حصہ ہوگا. یبین اللہ لکم ان تضلوا, اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیوں واضح کر دیا ہے, کیوں بیان کیا ہے؟ ان تضلوا, کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ, کہ تم بھٹکنے نہ لگ جاؤ. بھٹکنے سے بچنے کے لیے, گمراہی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ سارا کچھ کھول کے بیان کر دیا ہے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ ہی ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کو سمجھنے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. کچھ سوالات ہیں میرے پاس. ایک تو وہ پرچہ ہے جو پچھلے جمعہ کو مجھے دیا گیا تھا, میں ان سوالات کا جواب نہیں دے سکا تھا, تو وہ جواب دیتا ہوں میں. ایک اعلان یہ ہے کہ کل انشاءاللہ مسجد حیہ ابراہیم میں پروگرام ہوگا عشاء کی نماز کے بعد, جو سیرت النبی کے موضوع پر ہوتا ہے شیخ فید اللہ صاحب کا. ہاں جی, ایک اور اعلان یہ ہے کہ ایک سی ڈی جو ہے وہ آج تقسیم کی جائے گی, آپ میں فری میں تقسیم کی جائے گی. اس سی ڈی کے اندر دکھائیے ذرا, یہ سی ڈی در حقیقت وزارت الاوقاف کی جانب سے ہے. اس میں 5 دروس ہیں, 5 لیکچرز ہیں. ایک لیکچر جو ہے وہ اس کے بارے میں ہے کہ اسلام جو ہے یہ دین کامل ہے. دوسرا لیکچر توحید کے بارے میں ہے. تیسرا عمل کی قبولیت کی شرطوں کے بارے میں ہے. اور چوتھا وہ ہے دل کی بیماریوں کے بارے میں اور ان کے علاج کے بارے میں. اور 5واں جو ہے وہ ہے شرک کے بارے میں. تو یہ 5 محاضرات 5 لیکچر جو ہیں وہ اس سی ڈی کے اندر ہیں. یہ غالباً آڈیو سی ڈی ہے, تو یہ فری تقسیم کے لیے آئی ہے وزارت الاوقاف کی جانب سے. اردو زبان میں ہے یہ. آپ سب حضرات ایک سی ڈی لے کر کے جائیں. اور اگر آپ اپنے کسی دوست کو پہنچانا چاہتے ہوں, کسی اپنے جاننے والے کو یہ سی ڈی دینا چاہتے ہوں, تو آپ ایک سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. سوالات کی طرف آتے ہیں. ان سوالوں میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ دعا کرنے کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنے کو سعودی عرب کے بعض علماء نے بدعت کہا ہے, جبکہ آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ایسا کرنا 2 صحابہ کرام سے ثابت ہے, تو پھر یہ اہل علم کے نزدیک بدعت کیسے ہے؟ وہ حدیث کا حوالہ دیجئے جس میں صحابہ کرام سے ایسا کرنا ثابت ہے. دیکھیں, کسی مسئلے میں اختلاف کب پیدا ہوتا ہے؟ اختلاف تب پیدا ہوتا ہے جب اس مسئلے میں احادیث مختلف ہوں, صحیح بھی ہوں ضعیف بھی ہوں, تو اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. اب مثلا ایک مثال دیتا ہوں, ہاتھوں کو نماز کے اندر کہاں باندھنا چاہیے؟ اس سلسلے میں بعض صحیح حدیثیں بھی ہیں اور بعض ضعیف حدیثیں بھی ہیں.
تو اختلاف واقع ہو گیا ائمہ کرام کے درمیان. کسی امام نے کہا کہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے اور کسی امام نے کہا کہ سینے پر باندھنے چاہیے. یہ اختلاف کیوں واقع ہوا؟ مختلف احادیث کی وجہ سے. تو جس نے جس حدیث کو صحیح سمجھا اسی کے مطابق فتویٰ دے دیا. تو میرے اور آپ کے ذمے کیا ہے؟ میرے اور آپ کے ذمے یہ ہے کہ ہم تحقیق کریں کہ کون سی حدیث صحیح ہے، ہم اس پہ عمل کریں، اور کون سی حدیث ضعیف ہے ہم اس کو چھوڑ دیں، اس پہ عمل نہ کریں. تو اس سینے یہ جو ہاتھ باندھنے کے متعلق جو حدیثیں ہیں ان میں سے ایک حدیث جو صحیح ابن خزیمہ میں ہے اور اس کی سند صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو نماز کے اندر کہاں باندھتے تھے؟ سینے پر باندھتے تھے. یہ صحیح حدیث ہے. جبکہ وہ حدیث جو کہ ابو داؤد میں ہے اور اس میں یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھیں، وہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اور محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے. میں اپنی مرضی سے یا کوئی بندہ اپنی مرضی سے کسی حدیث کو ضعیف نہیں کہہ سکتا ہے. صحیح یا ضعیف قرار دینے کا جو معیار ہے، جو کسوٹی ہے، وہ محدثین کے اصول ہیں. محدثین کے بیان کیے ہوئے اصولوں کے مطابق وہ حدیث ضعیف ہے، لہذا اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے جو کہ صحیح حدیث ہے. یہ جو مسئلہ ہے منہ پر ہاتھ پھیرنے کے متعلق دعا کے بعد، کہ جب دعا کریں تو اس کے بعد اپنے منہ پر ہاتھ پھیریں یا نہ پھیریں، اس میں بھی اختلاف ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے، جس نے یہ سوال لکھا صحیح کہا ہے آپ نے کہ سعودی عرب کے بعد علماء نے اس کو بدعت کہا ہے. کیوں بدعت کہا ہے؟ اس لیے انہوں نے بدعت کہا ہے کہ اس سلسلے میں ان کے نزدیک کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اور جتنی حدیثیں وہ ساری ضعیف ہیں. ان کے نزدیک ساری حدیثیں ضعیف ہیں ہاتھ منہ پر پھیرنے کے بارے میں. جبکہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث اس بارے میں وارد نہیں ہوئی، تاہم بعض صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ وہ دعا کے بعد اپنے ہاتھوں کو منہ پر پھیرتے تھے. وہ دو صحابہ کرام جن کا میں نے ذکر کیا تھا وہ دو صحابہ کرام ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دو صحابی دعا کے بعد اپنے ہاتھوں کو منہ پر پھیرتے تھے. اور یہ روایت کہاں ہے ان دونوں کے متعلق؟ یہ الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے. امام بخاری جن کی کتاب صحیح بخاری ہے، ان کی کئی اور کتابیں بھی ہیں. تو امام بخاری کی کتاب الادب المفرد وہ حدیث کی کتاب ہے. اس کے اندر یہ موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے تھے دعا کرنے کے بعد. لہذا صحابہ کرام کے ان آثار کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص دعا کے بعد اپنے ہاتھوں کو منہ پر پھیرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. یہ میری تحقیق ہے. یہ ہو سکتا ہے کسی کو میری اس تحقیق سے اختلاف ہو، تو اختلاف کرنے والا اختلاف کر سکتا ہے. اختلاف اگر دلیل کی بنیاد پر ہو تو برا نہیں ہے، لیکن اگر بغیر دلیل کے ہو تو یقیناً وہ اختلاف برا ہے. دوسرا سوال صلاۃ التسبیح کے بارے میں اہل علم میں اختلاف ہے. جیسے کہ بعض سعودی علماء نے اس کو بدعت کہا ہے. اب یہ جو صلاۃ التسبیح کے بارے میں اختلاف کیوں ہوا؟ اس میں بھی اختلاف اسی وجہ سے ہوا کہ اس کے بارے میں جو حدیث ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. جنہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا انہوں نے کہا کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا بدعت ہے، اور جنہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا انہوں نے کہا کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا سنت ہے، مسنون ہے، مستحب ہے، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. میری تحقیق یہ ہے کہ یہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں جو حدیث ہے وہ صحیح حدیث ہے، لہذا صلاۃ التسبیح پڑھی جا سکتی ہے. لیکن جن علماء نے اس کو بدعت کہا ہے وہ اس بنا پر بدعت کہا ہے کہ ان کے نزدیک یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، لہذا انہوں نے اس کو بدعت کہا ہے. تیسرا سوال ظہر کی 4 سنتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں بھی یہی اختلاف پایا جاتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے، اختلاف پایا جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ظہر سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں اور اسی طرح باقی جو نفل نمازیں ہیں، دن کی نفل نماز اور اسی طرح رات کی جو نفل نماز ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا وصلاۃ النہار مثنا مثنا. رات کی نفل نماز بھی کس طرح پڑھی جائے؟ 2 رکعت کر کے، اور دن کی نفل نماز بھی 2 کر کے پڑھی جائے. اور یہ جو سنتیں ہوتی ہیں یہ نفل نماز ہوتی ہیں، لہذا اس حدیث کے مطابق ان سنتوں کو 2 کر کے پڑھنا چاہیے. لیکن ظہر کی پہلی جو 4 سنتیں ہیں ان کے بارے میں حدیث موجود ہے سنن ابن ماجہ میں. حدیث نمبر ہے 1157 نمبر حدیث ہے ابن ماجہ میں.
उसमें यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर से पहले 4 सुन्नतें एक सलाम के साथ पढ़ी, लिहाजा कोई हर्ज नहीं। आप अगर एक सलाम के साथ पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। एक सलाम का मतलब क्या है? इकट्ठी 4 रकतें पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या है कि आप 2-2 करके पढ़ें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही जो उसूल मुतय्यन फरमाया नफिल नमाज के लिए वो यही है कि नफिल नमाज 2-2 रकत करके पढ़नी चाहिए। तो दोनों तरह जायज है, कोई हर्ज नहीं। आखिरी सवाल जो है वो ये है कि इन्होंने जिक्र किया बाद लोगों का कि बाद लोग जो हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं दीन की दावत और तबलीग के लिए, तो आप लोग जो हैं वो इतनी मेहनत क्यों नहीं करते हैं जिस तरह बाद लोग करते हैं। इन्होंने नाम लिया, मैं नाम नहीं ले रहा मैं उनका। तो देखें, दीन की मेहनत के लिए वाकयातन मेहनत करनी चाहिए, दीन की तबलीग के लिए, दावत के लिए मेहनत करनी चाहिए। और दीन की दावत और तबलीग जो है ये हर उस शख्स का काम है जिसके पास दीन का इल्म हो। जिसके पास भी दीन का इल्म है उसको चाहिए कि वो दीन की दावत और तबलीग करे। और हम पिछले 2-3 दरसों के अंदर ये बयान कर चुके हैं कि दीन का इल्म किस चीज का नाम है? कुरान और हदीस का नाम है। कुरान और हदीस का इल्म जिसके पास थोड़ा हो वो थोड़ी दावत और तबलीग करे, जिसके पास ज्यादा हो वो ज्यादा दावत और तबलीग करे। लेकिन हर शख्स जिसके पास जितना इल्म है उस पर यह लाजिम है कि वो इल्म आगे लोगों तक पहुंचाए। हत्ता कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि बल्लिगू अन्नी वलो आया, आपके पास अगर एक आयत का इल्म भी हो तो उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। तो ये मेहनत वाकईतन दरकार है, मतलूब है दीन की दावत और तबलीग के लिए। हम सबको ये मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब किसकी तौफीक दे। एक आखिरी सवाल का जवाब देकर के मैं खत्म करता हूं। सवाल यह है कि छोटे बच्चों को सुनाने के लिए अगर कलमे शहादा की लोरी दी जाए तो क्या कलमे शहादत की तौहीन होगी? नहीं, इसमें कोई तौहीन नहीं। अगर कलमे शहादत पढ़ते हुए यानी बच्चे को लोरी देने की खातिर और बच्चे को सुनाने की खातिर आप अगर कलमे शहादत पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं और बच्चा इसी के साथ सो जाता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। यही बच्चा जो है जिसके कानों के अंदर ये आवाज पड़ेगी ला इलाहा इल्लल्लाह की, कलमे शहादत की, जाहिर है कि जब वो बड़ा होगा, समझदार होगा, तो वो यही कलमा पढ़ेगा। मां से ही तो बच्चा सीखता है, मां को, बल्कि ये कलमे शहादत मां को चाहिए कि वो अपने बच्चों को सिखलाए, वो इसकी तालीम दे, ये मां की जिम्मेदारी भी है। तो इसमें कलमे शहादत की कोई तौहीन नहीं है, बल्कि ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का दर्स खत्म होता है, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। एक भाई ने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ की अपील की है, तो और एक और भाई ने लिखा है कि मैं इंडिया का सफर कर रहा हूं, तो सब हजरात से गुजारिश है कि वो मेरे लिए दुआ करें। तो हम इस भाई के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस भाई को अपने दीनी मकासद में कामयाब फरमाए और अल्लाह ताला इस भाई के लिए आसानियां फरमाए और इस भाई के सफर को आसान बनाए और इसमें बरकत दे। वालिदैन जितने भी फौत हो चुके हैं हमारे या जिसके भी वालिदैन फौत हो चुके हैं, सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला सबकी कब्रों को जन्नत की बाग बनाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। जज़ाकुमुल्लाह खैर।